بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ملک شہزاد احمد خان صاحب کی جانب سے جو فیصلہ جاری ہوا ہے، یہ بیسیکلی عدالتی جو ایک طریقہ کار تھا یا جو عدالتی ڈیکورم تھا اس کی خلاف ورزی کرنے پر اور دباؤ ڈالنے پر اور عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے پر ایک کارروائی شروع کی گئی تھی، اور اس کو پھر باقاعدہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی اور 3.5 گھنٹے میں ٹرائل مکمل کر کے سزا سنا کے جیل بھیج دیا تھا، اور ملزم کی عید بھی جیل میں گزری ہے۔ اس کے خلاف جب تحریری فیصلہ جاری ہوا تو اس میں صرف یہی معاملہ نہیں تھا، اس کے علاوہ جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے۔ ملک شہزاد صاحب کی جانب سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب تک کے 2 بڑے کام ان کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے 8 ججز تعینات کر دی ہیں ٹرائبونل کے لیے، جو بہت ضروری تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک ان کی جانب سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا، چونکہ جو مخالف فریق تھا، جو فارم 47 والے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے یا وہ یہ چاہتے تھے یا ان کی کوشش تھی کہ 2 ججز ہوں گے، یہ 2 ججز معاملے کو لمبا کریں گے، اور یہ جو 5 سالہ اسمبلی کا دور ہے اس میں ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوگی، سینکڑوں اپیلیں ہیں، تو کس طرح سے 2 ججز ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ 2 ججز کو صرف ٹرائبونل کا جج بنانا یہ مذاق ہے پورے نظام کے ساتھ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ اب باقاعدہ طور پر یہ جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا تھا اس کو بالآخر اس پر آرڈر جاری کیا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے۔ وہیں پہ ملک شہزاد صاحب نے جو اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اپنے ججز کی طرف سے یہی معاملہ ہوا تھا جب 6 ججز نے خط لکھا تھا، 7 ججز نے بلکہ خط لکھا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اور سینئر ججز نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ اب یہاں پہ جب ریفرنس بھیجا گیا جسٹس سلطان تنویر کی جانب سے کہ جی میرے عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے اور دباؤ ڈالنے اور بدتمیزی کی گئی ہے، توہین کی گئی ہے، اس پر چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی اور باقاعدہ طور پر صرف 3.5 گھنٹے میں ٹرائل مکمل کر کے سزا سنائی۔ اس کا جو تحریری فیصلہ ہے یہ عدالت میں سامنے آیا ہے۔ یہ کرمنل اوریجنل ہے، سو موٹو نمبر 2741 اور یہ 2024 کا ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں سو موٹو کارروائی کا بھی اختیار ہے عدالتوں کے پاس۔ یہ جو توہین عدالت کی از خود کارروائی شروع کی جاتی ہے، یہ کنٹیمپٹ آرڈیننس اس کی باقاعدہ طور پر اجازت دیتا ہے، اور اس میں ورڈ سو موٹو لکھا ہوا ہے۔ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یہ سو موٹو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت، یہ آئین پاکستان 184(3) کے تحت سو موٹو نہیں ہے، جو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ نے کہا، چیف جسٹس جو تھے چیف جسٹس صاحب ان کی جانب سے سید فرحاد علی شاہ لرنڈ پروسیکیوٹر جنرل آن بہاف آف دی اسٹیٹ، کہ جی جو سرکار کی جانب سے سید فرحاد علی شاہ صاحب پیش ہوئے جو کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں۔ ملک خالد مسعود سندھو ایڈوکیٹ ود دی رسپونڈنٹ زاہد محمود گرایا ایڈوکیٹ، کہ جو الزام علیہ تھے ان کے ساتھ ان کے وکیل پیش ہوئے۔ فار دی ڈیٹیلڈ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر آن، کہ جو ڈیٹیلڈ ریزن ہے اس فیصلہ کی وہ تو بعد میں ریکارڈ کی جائیں گی، لیکن آئی ہیو کم ان دی عدالت نے کہا کہ جی میں اس نتیجے پہ پہنچوں آفٹر پیروزل آف دی اسٹیٹمنٹس آف دی وٹنسز اینڈ ایویڈنس اورل ایز ویل ایز ڈاکومنٹری پروڈیوسڈ ان دس کیس دیٹ زاہد محمود گرایا ایڈوکیٹ رسپونڈنٹ has committed willful and deliberate civil, criminal and judicial contempt of court of Mr. Justice سلطان تنویر احمد صاحب کی عدالت نے کہا ہے کہ جو زبانی ایویڈنس تھی اور جو تحریری ایویڈنس تھی یا جو ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو زاہد محمود گرایا ایڈوکیٹ ہیں اس نے جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی سول اور کرمنل نیچر کی اور جوڈیشل نیچر کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے مسٹر جسٹس سلطان تنویر احمد کی، ایز انڈر سیکشن 3 and 11 آف دی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس، جو کہ دائرہ اختیار میں آتی ہے سیکشن 3 اور سیکشن 11 کورٹ آف کنٹیمپٹ آرڈیننس کے، اور ریڈ ود آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 204 جس میں کورٹ کی ڈیفینیشن لکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کورٹ سے مراد یا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے۔
تو اس کو بھی آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جبکہ سیکشن 3 اور سیکشن جو 11 ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کا، اس کے تحت یہ سزا دی گئی ہے۔ دی کیس آف دی انڈر سیکشن 5 آف دی ریڈ ود آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان پنشیبل انڈر سیکشن 5 آف دی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003۔ دی کیس آف دی contempt of the court punishable under section 5 of the ordinance bid against the respondent has been proved beyond the quantum of any doubt کہ جی جو ان کے خلاف کیس ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور بغیر کسی شک و شبہ کے ان کے خلاف توہین عدالت کا جو کیس ہے اور سیکشن 5 کے تحت جو سزا ہے اس کا کیس ثابت ہوتا ہے۔ ان دی لائٹ آف دی ابو، زاہد محمود گرایا ایڈوکیٹ رسپونڈنٹ از فار دی اوفینس انڈر سیکشن 5 of the contempt of court ordinance and sentenced to 6 months simple imprisonment with fine of Rs 1 lakh rupees and learned 100,000 only, which shall be recoverable as arrears of the land revenue, failing which the law shall be take its own course۔ کہ جی 6 ماہ کی ان کو سزا سنائی جاتی ہے، 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور اگر 1 لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیا جائے گا تو ان کے جو اثاثے ہوں گے اس سے ریکور کر لیا جائے گا۔ آگے دی آرڈر از اناؤنس ان دی اوپن کورٹ، زاہد محمود گرایا ایڈوکیٹ رسپونڈنٹ از پریزنٹ بیفور دی کورٹ آن بیل، ہی بی ٹیکن انٹو کسٹڈی اینڈ سینٹ ٹو جیل ٹو سرو آؤٹ ہز سینٹینس، کہ اس کو جو ہے وہ عدالت میں موجود ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو جیل بھیجا جاتا ہے اور وہ اپنی سزا جیل میں بھگتے گا۔ اب چونکہ وہ آخری دن تھا اور اس کے بعد پھر چھٹیاں ہو جانی تھیں اور 1 ہفتہ چھٹیاں ہیں تقریباً، تو جو وکیل تھا اس کی بار بار یہ کوشش تھی کہ عدالت سے کسی طریقے سے وہ نکل پائے۔ اس نے عدالت کو یہاں تک کہا کہ وہ شوگر کا مریض ہے اور وہ واش روم جانا چاہتے ہیں، اس کو واش روم جانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ یہاں سارے شوگر کے مریض ہیں، آپ آرام سے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ بھی باندھے، عدالت سے استدعا بھی کی کہ آپ مہربانی کر کے اس میں معافی تلافی کر لیں، لیکن عدالت نے معاف نہ کیا۔ دی میٹر از رسپیکٹ آف ریکارڈنگ آف ویڈیو آف دی انسیڈنٹ۔ اچھا، اب یہ 2 اوفینس تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو جج صاحب کے ساتھ جو جسٹس سلطان تنویر صاحب تھے، ان کے ساتھ ان کے جو عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے کی، دباؤ ڈالنے کی یا بدتمیزی کی یا توہین کا جو اوفینس تھا، اس میں 6 ماہ کی سزا سنا دی اور 1 لاکھ جرمانہ کر دیا۔ دوسرا جو اس سے بھی بڑا اوفینس تھا، وہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا جج اور وکیل کے درمیان، جب سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا اور وکیل بدتمیزی کر رہا تھا جج آف ہائی کورٹ کے ساتھ، اس وقت کوئی وہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا جو اس ویڈیو اس نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی۔ یہ ایک الگ اوفینس تھا جس کا ذکر زبانی جب کیس پر سماعت تھی اس وقت نہیں تھا، جس کا پتہ بعد میں چلا جب یہ تحریری فیصلہ جاری ہوا۔ دی میٹر ان رسپیکٹ آف ریکارڈنگ آف ویڈیو آف دی انسیڈنٹ ان سائڈ دی کورٹ روم اینڈ میکنگ دی سیم وائرل از ریفرڈ ٹو پولیس اسٹیشن FIA، کہ جی جو کورٹ روم کی ویڈیو بنائی گئی اور اس ویڈیو کو پھر سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا، اس میٹر کو ریفر کیا جاتا ہے FIA پولیس اسٹیشن کو، لاہور سرکل لاہور۔ دی کنسرنڈ FIA اتھارٹیز آر ڈائریکٹڈ، اور جو FIA اتھارٹیز ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے ٹو ہولڈ این انکوائری، کہ وہ انکوائری کریں، اینڈ دیئر آفٹر اف اے کوگنیزیبل اوفینس از میڈ آؤٹ ان دس کیس، پہلے انکوائری کریں اور انکوائری کے بعد اگر کوئی کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے اور اگر کوئی ایسا میٹیریل موجود سامنے آتا ہے کہ کسی نے عدالتی کورٹ روم کی ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے، دین لوج این FIR، کہ اس کی FIR درج کی جائے، اینڈ فردر پروسیڈ ان دی میٹر ان اکارڈنس ود دی لاء، اور جو بھی رسپانسیبل ہوگا اس کے خلاف قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے اور اس کے خلاف FIR درج کی جائے اور کارروائی آگے بڑھائی جائے، ود این انٹیمیشن ٹو دا ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل آف دس کورٹ، ساتھ ہی جو ڈپٹی رجسٹرار ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو بھی اس کی تفصیل جمع کروائی جائے ود ان پیریڈ آف 4 weeks فرام ٹوڈے، 4 ہفتوں کے اندر اندر، یعنی 1 ماہ کے اندر اندر آپ اس کی تفصیل بھی عدالت میں جمع کروائیں۔ ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کی جانب سے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ از خود توہین عدالت کیس ہے، 2741 کیس کا نمبر ہے، اور یہ دی اسٹیٹ ورسز زاہد محمود گرایا ایڈوکیٹ، یہ کیس کا ٹائٹل ہے۔ 8 اپریل کو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس کا تحریری فیصلہ جو جاری ہوا ہے، ایک تو اس میں جب حکم جاری کیا گیا تو اس میں سپرنٹینڈنٹ جو کوٹ لکھپت جیل تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ملزم کو کسٹڈی میں لیں اور ملزم کے خلاف کارروائی کریں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا تھا
کہ آپ اس سارے کے سارے معاملے پر عدالت نے کہا تھا اب اپیل، چونکہ آپ نے دیکھا کہ بابر ستار صاحب نے جب ڈی سی اسلام آباد کو سزا دی تھی تو 6 ماہ کی سزا تھی، لیکن سزا کم ہونے کی وجہ سے ان کو ریلیف دیتے ہوئے سزا ساتھ معطل بھی کر دی تھی۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ جسٹس جب چیف جسٹس نہیں تھے، جسٹس ملک شہزاد صاحب جب سینئر جج تھے، اس وقت بھی ایک ممبر پنجاب بار کونسل نے ان کی عدالت میں گون پہنا تھا، جس پر عدالت نے ان کو کہا تھا کہ آپ باہر جا کے پہنیں، اور پھر انہوں نے عدالت کی توہین کی تھی، اور پھر عدالت نے کھڑی جگہ پہ سزا سنائی تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ تک اس کی سزا معطل نہیں ہوئی تھی کہ پہلے سرنڈر کرے گا پھر سزا معطل ہوگی۔ لیکن ہم نے 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک امیر بھٹی صاحب کی عدالت تھی سابق چیف جسٹس کی، جب منڈی بہودین کے افسران نے توہین عدالت کی تھی ایک سیشن جج کی، اور اس کے بعد جب سزا ہوئی تو بغیر سرنڈر کیے انہوں نے ہائی کورٹ لاہور سے اس وقت کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سے سزا سسپینڈ کروا لی تھی۔ یا ہم نے دیکھا ڈی سی اسلام آباد کی جن کی ڈائریکٹ سزا سسپینڈ ہو گئی، یہاں جب ایک ممبر پنجاب بار کونسل کا معاملہ تھا اور اب جب ایک وکیل کا معاملہ ہے تو سزا سسپینڈ نہیں کی بلکہ ان کو جیل بھیج دیا۔ اب چونکہ عید کی چھٹیاں ہیں تو ویسے ہی ان کی اپیلیں نہیں سماعت کے لیے مقرر ہونی، اب اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہوں گی، اور تب تک جو ہے وہ پھر عدالت دیکھے گی کہ سزا سسپینڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ عدالت نے نہ صرف 6 ماہ اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی ہے، بلکہ ساتھ عدالت نے ایف آئی اے کو حکم دیا ہے ایف آئی آر درج کرنے کا، کہ جو جب عدالت میں جسٹس سلطان تنویر کی عدالت میں یہ سارا معاملہ ہوا، یہ وقوع ہوا، اس وقت اس وقوع کی کورٹ روم کے اندر سے ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے جو بھی وہ بھی ڈیفینیٹلی کو وکیل ہی ہوں گے، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا اور کارروائی کر کے 1 مہینے میں رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔